کاف جو ہے اس کا جو پورٹ فولیو ہے یا اس کا افق ہے وہ بہت وسیع ہے. یعنی اس میں ڈیولپمنٹ سائڈ ہے, تعمیر و ترقی ہے. کاف کی کوئی 70,000 ایکڑ زمینیں ہیں. فائنینس اور اپنی جو انکم ہے اسی سے اپنا بجٹ تشکیل دیتا ہے. بنیادی مقصد اوقاف کا تو یہی ہے کہ جو وقف پراپرٹی ہے اس سے انکم جنریٹ کر کے پھر صوفیہ کی تعلیمات اس کو آگے پہنچایا جائے. لاہور کے جتنے بڑے مزارات ہیں, داتا صاحب کا مزار ہے, حضرت میاں میر ہیں, حضرت شاہ جمال ہیں, اسی طرح ساؤتھ میں یہ سارے مزارات اور مساجد جو ہیں ان کی بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اوقاف کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میرے ساتھ جو آج کی مہمان شخصیت ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. علم و ادب کے حوالے سے اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. پرٹیکولرلی اسلامی آئیڈیالوجی کی اگر بات کی جائے یا آپ اسلامی حلقوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے. بطور ایڈمنسٹریٹو چیف یعنی سیکرٹری اوقاف اس وقت کام کر رہے ہیں. میری مراد ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سے ہے. ناظرین, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایکچولی ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی شخصیت کے کتنے جو ہیں وہ جز ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں کہ علمی اور ادبی حلقوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کو بھی استعمال کرنا اور اوقاف کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کے سوال کے اندر تو بہت سے سوال ہیں. تو اوقاف جو ہے اس کا جو پورٹ فولیو ہے یا اس کا افق ہے وہ بہت وسیع ہے. اس کے اندر اس کے ایک تو ڈائریکٹریٹ ہیں جس میں فائنینس ہے, اسٹیٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ریلیجس افیئرز ہے, انجینئرنگ ہے. یعنی اس میں ڈیولپمنٹ سائڈ ہے, تعمیر و ترقی ہے, فائنینس ہے اور ریونیو کا ایلیمنٹ ہے اس میں بہت اہم. کہ اوقاف کی کوئی 70,000 ایکڑ زمینیں ہیں جن کو مینیج کرنا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اوقاف ایک سیلف ریونیو جنریٹو ادارہ ہے. اپنے فائنینس اور اپنی جو انکم ہے اسی سے اپنا بجٹ تشکیل دیتا ہے. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہے. اس کے ساتھ جو ہے بنیادی مقصد اوقاف کا تو یہی ہے کہ جو وقف پراپرٹی ہے اس سے انکم جنریٹ کر کے پھر صوفیہ کی تعلیمات اس کو آگے پہنچایا جائے. ان کی خانقاہ کا جو بنیادی مقصد تھا کہ دکھی انسانیت جو ہے اس کی خدمت کی جائے, وہاں سے واعظ و نصیحت ہو, اسلام کی اشاعت کا اہتمام ہو. تو یہ ایک بہت علمی فکری نوعیت کا پیرایا ہے جس کو عام انتظامی محکمے اس طرح ان کے پاس یہ ایک مینڈیٹ نہیں ہوتا. تو اوقاف ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اس میں مزارات کی تعمیر و ترقی, صوفیہ کی تعلیمات کا ابلاغ اور پھر جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کی حفاظت, تو ان سارے امور کے ساتھ محکمہ جو ہے گزشتہ 50 سال سے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. اس کے ساتھ مساجد کا ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے. 450 مساجد ہیں, 550 مزارات ہیں. لاہور کے جتنے بڑے مزارات ہیں, داتا صاحب کا مزار ہے, حضرت میاں میر ہیں, حضرت شاہ جمال ہیں, اسی طرح ساؤتھ میں یہ سارے مزارات اور مساجد جو ہیں ان کی بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اوقاف کر رہا ہے. اور اوقاف میں ایک ماسک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19 تک کے ائمہ, خطبہ, مدرس, خادم, مؤذن یہ سارے شامل ہیں. ایڈمنسٹریشن سائٹ پر پورے پنجاب کے اندر اوقاف کا ایک نیٹ ورک ہے جس میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر ڈویژنل آفس ہے جس کو ہم زونل آفس کہتے ہیں, جس میں گریڈ 17 کا ہمارا زونل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پر سرکل مینیجر ہے جو گریڈ 16 میں ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ خطیب اور پھر ایک ایس ڈی او ہوتا ہے جو مزارات اور مساجد ان کی مینٹیننس ان کو ہم وقت مد نظر رکھتا ہے. تو اوقاف جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر اس کے ساتھ ٹالرنس, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک جو بہت سے چیلنجز ہیں معاشرے کو, انسانیت کو, وہ انتہا پسندی کا ہے. لوگ توڑ پھوڑ کا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, وحشت ہے, دہشت ہے. تو اس کے پیرل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹو اور بیانیہ جو ہے اس کی تشکیل یا اس کی تشہیر کی ضرورت ہے. وہ صوفیہ کا طرز زیست ہے, اسلوب حیات ہے کہ انہوں نے کس طرح اس خطے کے اندر انسانیت میں محبت اس کو فروغ دیا, کس طرح لوگوں کے اندر اپنی تعلیمات جو ہیں اس کی پینیٹریشن اور پھر اس سے اتنا بڑا انقلاب اس خطے میں جو ہے اس کی وہ سبب بنے. تو
اس وقت اوقاف جو ہے یہ اسلامائزیشن، مدرسہ ایجوکیشن سسٹم، اس کو ریگولیٹ کرنے میں اسٹیٹ اور سوسائٹی اس کو بہت زیادہ اسسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ رواداری اور ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے ہمارے جو ائمہ خطبہ ہیں وہ بہت مؤثر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. صوفیہ کی تعلیمات کا ابلاغ آج کے عہد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک جو لاہور ہے اس کے نام سے ایک فیسٹیول لانچ ہوا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں اپنے مادی جو مسائل ہیں اس میں، اور ان ساری چیزوں کے اندر گزشتہ کوئی 20 سال میں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں میٹیریلزم آیا ہے. ہم اپنی ثقافت کو بھول چکے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک رواداری ہوتی تھی، اخوت، بھائی چارہ، انسان دوستی، جو لاہور کی ثقافت کے انگریڈینٹس تھے، اس کے عناصر تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو بنیادی طور پر صوفیہ کی تعلیمات کا ایک عکس تھے. تو ان ساری چیزوں کو ہم اثر نو تازہ کرنے کے لیے ایک بڑی بھرپور کمپین ہم نے علمی، فکری اور انتظامی سطح پر لانچ کی ہے. مزارات پر مختلف سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، محافل سماع کا اہتمام ہے. صوفی رنگ جو ہے، جو لاہور کا اصل رنگ ہے، جو داتا کی نگری کا رنگ ہے، اس کی ترویج کے لیے ہم ایک بھرپور اور مؤثر پیرائے میں کام کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں. اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی، اور ان کے ساتھ ہمارے منسٹر بیرسٹر سید اظفر علی ناصر. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک طرف تو جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا لاہور کا، پنجاب کا، جس میں سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، انڈر پاسز ہیں، اوور ہیڈ بریجز ہیں، ان کو ٹھیک کر رہی ہے. ہاسپٹل جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بہت مستعد ہے. کالج اور یونیورسٹیز بن رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تصوف ہے، ان ساری چیزوں کی گروتھ اور ان کا فروغ اور ان کی پینیٹریشن اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا، یہ خدمات بھی سر انجام دے رہی ہے. اس لیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس سے جو باہم میل جول ہے اور لوگوں کے اندر نرمی اور گداز اور رویوں کے اندر ایک آسودگی، یہ ساری ترویج پاتی ہے. اور میں اس پر پنجاب گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اوقاف کے حوالے سے میں بطور خاص جو چیز یہاں اس وقت مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ جو گورنمنٹ سے کوئی بجٹ کی مد میں پیسہ نہیں لیتا، تو اس لیے یہ ایک خود انحصاری کا بہت اچھا ماڈل ہے. جب آپ پر خود انحصاری اس نوعیت کی آپ کے ساتھ ہو تو پھر کفایت شاری بھی اس کے ساتھ آتی ہے. میرے محکمے کو، اس کے افسران کو، اس کی پوری ٹیم کو یہ لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے وسائل اور اپنے محصولات زر ان کو انہانس کرنا ہے، بڑھانا ہے، اور پھر کس طرح اس بجٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے مساجد، مدارس، خانقاہوں اور مزارات کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے محکمے اور اپنے ملازمین کی ویلفیئر کے لیے. تو میں اس محکمے کو ایک بڑا ماڈل سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ بہت سے مسائل ہیں، اس وقت ایک بحران ہے اقتصادی سطح پر، تو اوقاف کا ماڈل جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ اس کے اپنے وسائل سے یہ اپنی انکم جنریٹ کر کے سوسائٹی اور اسٹیٹ کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. ہم نے اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے اپنے اہداف بہتر کیے ہیں. ہم نے جو اپنا فالو اپ سسٹم ہے اس کو بہت اچھا کیا ہے، اور گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال ہم نے اپنے محصولات زر میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک نیا انوینشن کیا ہے اس اوقاف میں آ کے کہ آپ سکھ برادری کو بھی میاں میر لے کر گئے، اور ابھی میں گزشتہ دن دیکھ رہا تھا کہ پروفیسر آف اوہایو یونیورسٹی ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بھوتالیا بھی آپ کے ساتھ تھے. تو یہ کیا آپ دنیا کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہندو، سکھ، مسلمان، کرسچن اب سب کو ساتھ دے کر جب کہ چل رہے ہیں؟ سو ایگزیکٹلی جو دنیا کو میسیج جانا چاہ رہا ہے آپ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ میسیج تو انسان اسلام کا جو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صرف اسلام کا نہیں، جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان ہیں ان کا بنیادی میسیج جو ہے یہ تو امن کا اور ہر مذہبی رہنما جو جینون مذہبی لیڈر ہے
وہ امن کا امین ہوتا ہے، امن کا علمبردار ہوتا ہے. اور یہ ہم اکثر یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبوی کے دروازے کرسچین ڈیلیگیشن جو آیا نجران سے اس کے لیے کھول دیے. تو ان کا اسوہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے. میں تو اپنے علماء کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی مساجد کے دروازے کھولنے چاہیے. اور ہم جب چیف منسٹر کے ساتھ جڑاں کا سانحہ ہوا اور ہم وہاں گئے تو ہم نے علماء کو انکریج کیا. اور میں ان علماء کو جانتا ہوں جو چرچ میں گئے، انہوں نے انوائٹ کیا کہ جب تک آپ کے چرچ ریسٹور نہیں ہوتے آپ ہماری مساجد میں آ کر اپنی عبادت کریں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی کچھ لمحات ایسے ہوتے جب آدمی پر رکت طاری ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو تھے جب وہ اپنے خطابات فرماتے تھے، آج کل ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے ان کے ایک کانفرنس کا حوالہ دیا ہے جو وہ کروا رہے ہیں، بین المذاہب کانفرنس. اسی طرز پہ یعنی اس سے قبل یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج کر رہے ہیں. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو اپریسیشن تھوڑی سی کم دیتے ہیں. ڈاکٹر طاہر رضا قادری صاحب کا ایک اپنا پورا نیٹ ورک ہے، لیکن ہی ڈیزرو فار مور بگر اپریسیشن رادر دین اینی ون ایلس، کہ انہوں نے جو آئیڈیا جو کسی نے ابھی گین کرنا تھا اس کی امپلیٹیشن کر دی. اور یہی ایک کامیاب عالم دین اور کامیاب ایڈمنسٹریٹر کی جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.